یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی۔ لوگ کہتے تھے اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، تمہیں اس کے لیے بد دعا کرنی ہی ہوگی۔ نام تھا بھائی بلعام بن باورا۔ یہ بات ہے بلعام بن باورا کی۔ یہ بات ہے سورہ الاعراف کی۔ الف لام میم صاد۔ ایک ایسے آدمی کی کہانی جسے علم کا دریا دیا گیا تھا، مگر اس نے اس علم کو پیروں تلے روند ڈالا۔ اس کا نام تھا بلعام بن باورا، وہ شخص جسے اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا، مگر افسوس اس نے دنیا کی محبت میں آ کر اپنی آخرت بیچ ڈالی۔ یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے سورہ الاعراف آیت 175 اور 176 میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں اس شخص کی خبر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کا پیچھا کر بیٹھا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں سے اونچا اٹھاتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک بیٹھا اور اپنی خواہشات کا غلام بن گیا۔ بھائی سوچئے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں سکھائیں، علم دیا، قبول ہونے کا مقام دیا، مگر جب اس کا دل دنیا کی خواہشوں کی طرف جھکا، مگر اصل کہانی کیا تھی؟ چلیے اس دور میں چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے دشمن تھے بنی اسرائیل کے آس پاس بسنے والے لوگ۔ ان میں سے ایک بڑی قوم تھی اور اسی میں رہتا تھا بلعام بن باورا۔ لوگ کہتے تھے بلعام ایک عجیب شخص ہے، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس کے پاس ایسا علم تھا جو عام لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے، دشمنوں نے ایک بڑی چال چھڑی، اگر وہ موسیٰ پہ بد دعا کرے تو ہم بچ جائیں گے۔ تو اس قوم کے سرداروں نے بلعام سے کہا، اے بلعام، موسیٰ اپنی قوم لے کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی دعا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم ان کی خلاف دعا کرو ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ لے لو، یہ سب تمہارا ہے، بس ایک دعا کر دو۔ میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ان کے خلاف زبان کھولی تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مگر لوگوں نے اس پر دباؤ ڈالا، لالچ دیا اور دھمکایا بھی۔ بلعام پہلے ہچکچایا، بولا، میں اللہ کے نبی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں خواہش نے جگہ بنا لی۔ ایک رات بلعام اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ بیوی بولی، کیا کرو گے؟ اگر تم نے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی تو ہمیں دولت ملے گی۔ اتنی دولت تجھے زندگی بھر نہیں ملے گی، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دے۔ موسیٰ پر دعا کر اور ہماری حفاظت کر، دولت دیکھو۔ بلعام نے لمبی سانس لی اور کہا، دل تو نہیں مانتا، لیکن شاید یہی فائدہ ہے۔ یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، نیچے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور زبان کھولی، مگر کاش ان پر وہ چلاتا، اے اللہ انہیں برباد کر دے، مگر اس کے لفظ پلٹ کر مگر غضب ہوا۔ جہاں وہ موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی زبان کو پلٹ دیا۔ اے اللہ انہیں برباد کر دے۔ ہر بد دعا اس کی اپنی قوم پر گر رہی تھی، وہ اس کی ہی قوم پر قہر بن کر گرتے۔ لوگ گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے بلعام؟ بلعام پسینے سے تربتر تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ بیوی چلائی، آگے یہ کیا ہو رہا ہے بلعام؟ لیکن بھائی یہیں ختم نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ بلعام دھیرے دھیرے اور گہرائی میں گرتا گیا۔ اس نے اپنی شان، اپنا علم سب بیچ ڈالا۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے سمجھایا، وہ کتے کی طرح ہو گیا، چاہے تم اسے دوڑا لو یا چھوڑ دو، ہانفتا ہی رہے گا۔ یعنی اس کی حالت ہمیشہ لالچ اور ہوس میں ڈوبی رہی۔
न सुकून मिला, न इज्जत बची। अब सवाल है, अल्लाह ने ये वाकया क्यों सुनाया? ताकि हम सबक लें। भाई सोचिए, बलआम कोई आम आदमी नहीं था, वो आलिम था, इल्म वाला था। लेकिन जब उसका दिल दुनिया की मोहब्बत में झुक गया तो उसका इल्म उसे बचा नहीं पाया। आज भी ये कहानी हम सबको आईना दिखाती है। देखो, इल्म होना